मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलकत के एतराज़ात की तफसीलात सामने आ गई। सदर आसिफ जरदारी ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला देकर कहा, नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। मदारिस को बहैसियत रजिस्टर्स कराने से इनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन और अमान की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। सोसाइटी में मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी अदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग में तब्दीली ला सकते हैं। दुनिया के टॉप 500 यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं, जबकि दुनिया के टॉप 10 मदारिस में से 7 पाकिस्तान में है। कोई पाकिस्तानी शहरी आला दीन उलूम हासिल करने के लिए बाहर नहीं गया, बल्कि बाहर से लोग दीनी उलूम के लिए पाकिस्तान आते हैं, जबकि पाकिस्तानी शहरी असरी उलूम के लिए दुनिया के हर कोने यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी पढ़े हैं। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, जबकि प्राइवेट मदारिस को सरकारी तहवील में लिया जा रहा है और इस्लाहात की बातें हो रही हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये खुली मुनाफकत नहीं है? अवाम की आवाज। आजकल 26वीं आईनी तरमीम के साथ पास होने वाले मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर काफी बात हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान इस बात पर बाज़िद हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत होनी चाहिए। इस मौजू पर कुछ बातें अवाम को मालूम होनी चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 उस वक़्त नाफिजुल अमल होता था जब मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और कानून नहीं था। APS के वाक़े के बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी और इसके तहत नेशनल एक्शन प्लान बना, जिसका एक अहम पहलू मदारिस को रिफॉर्म करना और इनको कौमी धारे में लाना था। इस मामले पर उलमा से मुख्तलिफ औकात में बात होती रही कि मदारिस को किस तरह कौमी धारे में लाया जाए। इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस और वज़ारत तालीम के वजीर शफकत महमूद की बातचीत होती रही, जिसमें यह तय पाया गया कि मदारिस को रजिस्ट्रेशन के लिए महकमे तालीम के अंदर लाया जाए। मुआहदे में यह तय पाया कि मदारिस में दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम की भी तालीम दी जाएगी। कोई मदरसा कोई ऐसा मवाद नहीं पढ़ाएगा जो शिद्दत पसंदी को हवा देता हो। तमाम मदारिस के बैंक अकाउंट को मॉनिटर किया जाएगा और हर मदरसा अपने अकाउंट्स की तफसील देगा और हर मदरसा अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर के पास जो वजारत तालीम के मातहत काम करेगा, ये मुआहदा 29 अगस्त 2019 को तय पाया। मदारिस को रजिस्ट्रेशन में सहूलत फराहम करने के लिए मजीद 10 वफाक बनाए गए। इस मुआहदे का मकसद कौमी सतह पर मदारिस को डेटा जमा करना, असरी उलूम की तालीम, बैरून ममालिक से मदारिस में आने वाले तलबा का रिकॉर्ड रखना था। कमो बेश 18,000 मदारिस इस डायरेक्टरेट के साथ मुंसकिल हो चुके हैं। 120 आला दर्जे के मुसव्विर, 2500 तलबा को तकनीकी तालीम और बहुत से बच्चों को यह अदारा असरी तालीम दे चुका है।
ایک چیز جس پر مولانا فضل الرحمان اور وفاق المدارس 5 جو پہلے سے موجود تھے، ان کے علماء جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے، وہ ابھی اس معاہدے پر عمل کرنے سے منحرف ہیں۔ وہ اس بات پر بضد ہیں کہ 1860 کا جو مدرسہ رجسٹریشن ایکٹ ہے، اس کے سیکشن 21 کے تحت ہی رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ وہ منسٹری آف کامرس کے انڈر آتا ہے، جس کا تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ وہ نہ تو ان کے اکاؤنٹ مانیٹر کر سکتے ہیں اور نہ یہ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں، نہ وہ یہ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ یہاں پڑھنے والے بچے کن کن ممالک سے آئے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے رفقا کی کوشش ہے اس عمل کو نقصان پہنچانے کی، جو مدارس کی رجسٹریشن کے لیے محکمہ تعلیم کے تحت شروع کیا گیا۔ پی ڈی ایم دور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والی کانفرنس میں یہ مان چکے ہیں کہ وہ ڈی جی آر کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے تحت ہو جائیں اور جو مدرسہ ایکٹ 1860 کے تحت ہونا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جائے، مگر اس فیصلے کا نوٹیفیکیشن نہ ہو سکا۔ انہوں نے پی ڈی ایم دور حکومت کے آخری دن بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ابھی بھی بڑی خاموشی کے ساتھ اس بل کو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ پاس کروا لیا۔ اس بل پر 10 وفاق جو 18,000 سے زائد مدارس کی نمائندگی کرتے ہیں، ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ میرے یا ہمارے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ 18,000 سے زائد مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب اگر اس قانون کو تبدیل کیا جاتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ان بچوں کا جو نیشنل اسٹریم میں شامل ہو رہے ہیں، جو مہم چلائی جا رہی ہے کہ مدارس کو سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اس کے پیچھے یہی لوازمات۔ ایف اے ٹی ایف کے تحت مدارس اکاؤنٹ کی تفصیلات شیئر کرنے کے پابند ہیں۔ یہ اس سب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ نجی اسکول، قومی اسکول اور اس کے علاوہ تعلیمی ادارے قومی دھارے میں ہیں، تو ان کو قومی دھارے میں آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مدارس کا نظام قومی دھارے میں کیوں نہ ہو؟ کیا یہ الگ ہے؟ پاکستان سے اسلام نکل جائے گا؟ پاکستان سے نہ اسلام نکل سکتا ہے، نہ اسلام سے پاکستان نکل سکتا ہے۔ دینی مدارس پاکستان کا حصہ ہیں، تو ان کو پاکستان کے مروجہ قوانین کے تحت ہی چلنا چاہیے۔ چونکہ ہم بڑی مشکل سے گرے لسٹ سے نکلے ہیں اور دوبارہ اس لسٹ میں نہیں جانا چاہتے اور نہ ہی چاہیں گے۔ موجودہ دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے ہم نیکٹا کو مدارس کے حوالے سے کلیئر تصویر ہر ماہ دیتے ہیں۔ قومی سلامتی کے لیے اور مدارس کے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ اہم ہے کہ پاکستان کے سارے مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک رہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی افواج پاکستان کے لیے سنہری اقوال، نظم و ضبط اور اتحاد پر زور۔ ہمیں ایک منظم، مضبوط اور متحد فوج کی ضرورت ہے جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ افواج کا پاکستان کے استحکام میں کردار۔ افواج کسی بھی ملک کے استحکام اور سلامتی کی ضمانت ہوتی ہے۔ پاکستان کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ایک مضبوط اور متحرک فوج کی ضرورت ہے۔ دفاعی قوت کی اہمیت۔ مضبوط دفاع کے بغیر آزادی قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمیں اپنی افواج کو جدید تربیت اور آلات سے لیس کرنا ہو۔ افواج کے خلاف رائے رکھنے پر قائد اعظم کا موقف۔ ہماری افواج کا کردار صرف ملک کی حفاظت کرنا نہیں ہے
بلکہ وہ قوم کی عزت اور وقار اور خود مختاری کی محافظ بھی ہیں۔ ان کے خلاف رائے یا بیان دینا نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ قومی مفاد کے خلاف بھی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔